حاضرین جمعہ، جیسا کہ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ بہت جلد یعنی آج شام سے ہی رمضان المبارک کے مہینے کا آخری عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور اس آخری عشرے کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ ہے، اور اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کے اندر جو محنت اور مشقت کرتے تھے اور جتنی کوشش اللہ کی عبادت میں کرتے تھے وہ رمضان کے پہلے 20 دنوں کے اندر نہیں کرتے تھے۔ ویسے تو رمضان کے اندر جو کوشش ہوتی باقی 11 مہینوں میں نہیں ہوتی، آخری عشرے میں جو کوشش ہوتی تھی وہ پہلے کے 20 دنوں میں نہیں ہوتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کی عبادت کے لیے ایک دم کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے۔ خصوصی طور پہ آج جو احادیث سے مطابقت رکھ کے یا ہماری معاشرتی زندگی میں جو عملی طور پہ کیا جاتا ہے، اس آخری عشرے میں خاص طور سے 4 چیزوں کا یا 4 اعمال کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ انہی 4 باتوں کو بڑے اختصار کے ساتھ ذکر کرنا ہے، اس لیے کہ خطبہ جمعہ کا وقت بھی کم ہی ہوتا ہے، اور ان 4 باتوں کو ایسے اختصار میں ذکر کرنا ہے کہ باتیں بھی پوری ہو جائیں اور ٹائم کا بھی لحاظ ہو جائے انشاءاللہ۔ کہنے اور سننے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم کہیں اور جو کچھ ہم سنیں اسے سمجھ کر کے عملی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آخری عشرہ جو شروع ہوتا ہے تو اس میں خاص عبادت یا خاص چیز جو ہوتی ہے وہ لیلۃ القدر کی ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر کی عبادت کی خاص ہوتی ہے جو باقی ایام میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق راتیں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29، ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہے، کوئی ایک رات قدر کی رات ہے، تو ان 5 راتوں میں ان کو تلاش کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے۔ اللہ کے رسول نے نہیں کہا فلاں ہے، بلکہ کہا ڈھونڈو، تلاش کرو۔ اور تلاش کرنے میں ظاہر سی بات ہے کوئی بھی چیز ہو، جب ایک چیز کو تلاش کرنا ہوتا ہے تو آدمی کئی چیزیں کھنگالتا ہے، لہذا ایک رات کو تلاش کرنے کے لیے ہم کو 5 راتوں کو جاگنا ہے۔ اور اس رات کی اہمیت اور فضیلت کو اگر دیکھنا ہے تو یہی صرف کافی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسے عظیم کتاب کے لیے، جو دنیا کی سب سے عظیم کتاب ہے، اس کتاب کے نزول کے لیے اللہ نے لیلۃ القدر کو منتخب کیا ہے۔ لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا ہے، لوح محفوظ سے اتار کر کے آسمان دنیا پر بیت العزہ میں اللہ نے اس کو رکھا، تو قرآن کے نزول کے لیے لیلۃ القدر کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اور یہ لیلۃ القدر جو ہم کہتے ہیں، ہم سوچیں ذرا کہ قدر کے معنی کیا ہے، قدر کے کیا معنی ہوتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اپنی زبان اردو میں دیکھیں اور عربی زبان دونوں جو ہم استعمال کرتے ہیں اس میں دیکھیں تو لیلۃ القدر کے کئی ایک معنی نکلتے ہیں، اور مختصر طور پہ 5 معنوں پہ تبصرہ کروں گا کہ 5 معنی لیلۃ القدر کے اللہ نے بتائے ہیں، اور 5 معنی کو ایک چھوٹی سی سورہ کے اندر پرو دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ کلام معجزہ سے پر ہے۔ دنیا کی کوئی ہستی، اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق اس جیسا کلام پیش کرنے سے عاجز ہے۔ اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب اس کے بعد کیا فرمایا؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا سوجھ ہے، تمہیں کیا ادراک ہے، تمہیں کیا سمجھ ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی گہرائی کو، اس کی اہمیت کو اور اس کی فضیلت کو تم کیا جانو؟
پھر اللہ نے خود ہی بتایا، کہا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اس کی اہمیت کو، اس کی گہرائی کو تم نہیں جانتے ہو، اللہ خود بتا رہا ہے۔ اور بتایا بھی تو ایسے کہ 5 معنوں پر قدر کا لفظ مشتمل اس سورہ کے اندر اللہ نے سمو دیا۔ قدر کا ایک معنی ہوتا ہے قیمت، قیمتی چیز، جسے ہم اپنی زبان میں بھی کہتے ہیں قدر و قیمت۔ اس کی کیا قدر و قیمت ہے؟ قیمتی چیز، اہمیت کی حامل چیز۔ اللہ نے جب اس رات کی قیمت بتانی ہوئی کہ یہ کتنی قیمتی رات ہے، کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ اتنی قیمتی ہے کہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، برابر نہیں، بہتر، خیر ہے، اچھا ہے۔ اور ابن ابی حاتم کے اندر جو ہے روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے پچھلی امتوں کا تذکرہ کیا۔ 2 روایتوں میں الفاظ الگ الگ ہیں۔ ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک شخص کا تذکرہ کیا کہ اس نے 1000 مہینہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتا رہا، 1000 مہینہ اللہ کے راستے میں لڑائی میں جہاد میں نکلا رہا۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ عبادت کا ذکر اس میں ہے کہ 1000 مہینہ تک ایک آدمی اللہ کی عبادت میں لگا رہا۔ اور ایک روایت میں مطلق ذکر ہے کہ اللہ کے رسول نے پچھلی امتوں کے لمبی عمروں کا تذکرہ کیا۔ صحابہ کرام جتنا حریص، نہ کوئی جماعت پیدا ہوئی ہے اور شاید کہ قیامت تک پیدا بھی نہ ہو، ثواب کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں اتنے حریص تھے، چہروں پہ اداسی چھا گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ 1000 مہینہ یعنی 83 سال 4 مہینہ بنتا ہے، 1000 مہینے کا 83 سال 4 مہینہ بنتا ہے، وہ صرف اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے، اتنے دنوں تک وہ اللہ کے لیے قیام کرتے رہے، اتنے دنوں تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ ہماری تو اتنی عمر بھی نہیں ہے، ہماری عمر 60-70 کے درمیان ہے، اس میں بھی 15 سال بچپنا نکال دو، بچا کیا؟ ہم مرتبے میں، ثواب میں، فضیلت میں ان سے نیچے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ مایوس مت ہو، تمہاری عمریں کم ہیں لیکن تمہیں بھی ثواب کمانے کا موقع ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات اللہ کی عبادت کرو، ایک رات قدر کی رات اللہ کی عبادت کر لو، اس کی یہ اتنی قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہو جائے گی ایک رات اللہ کی عبادت۔ اور ہم تصور کریں کہ اگر ہم نے اپنی عمر کا 15 سال بچپنا نکال دے، 70 سال کی عمر پکڑ لیں تو 55 سال ہو گئے، 55 سال ہماری زندگی میں لیلۃ القدر ہے۔ اور 55 سال اگر ہم نے لیلۃ القدر میں عبادت کر لیا، اب 55 سال ملٹی پلائی 1000 کر لو، ضرب کر لو، کتنا ہو جائے گا؟ سوچو کتنی عمروں کا ثواب ہم کو کم دنوں میں، کم عمروں میں مل گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ رات اتنی قیمتی ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بھی زیادہ قیمتی یہ رات ہے۔ اور یہی پہ میں کہتا چلوں کہ اس رات کا نام اللہ نے لیلۃ القدر رکھا ہے، قدر کی رات۔ اسے کہنے میں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن کہنے کے حساب سے جو ماحول بنا ہے اس کے حساب سے بتاؤں کہ آج ہم اس کو کہتے ہیں جاگنے کی رات، جاگنے کی رات۔ تو میرے بھائیو، یہ جاگنے کی رات نہیں ہے، یہ جاگنے کی رات نہیں ہے، یہ قدر کی رات ہے، قیمتی رات ہے۔ اس رات کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا۔ اور جاگنے کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ ہم آج جاگتے ہیں، قدر نہیں کرتے، جاگتے ہیں۔ کیسے جاگتے ہیں؟ ہوٹل پہ جاگتے ہیں، رات میں پارٹیاں کر کے جاگتے ہیں، بریانیاں اور دال گوشت کھا کے جاگتے ہیں، اور دیگر چیزوں کی پارٹیاں کرتے ہیں، کہیں آفس میں بباسٹنگ ہو رہی ہے،
تو کہیں ہوٹل میں بکواس ہو رہا ہے، تو کہیں کئی نوجوان گاڑیاں لے کر کے اور رات میں ریسنگ لگا رہے ہیں، تو چلو فلاں ڈھابے کا یا فلاں ہوٹل کا جو ہے بہت اچھا اسٹارٹر ہوتا ہے، چلو وہاں کی فرائی بہت اچھی ہوتی، کھا کے آتے ہیں۔ یعنی یہ جاگنے کی رات بنا لیے ہیں، جاگتے ہیں، سب جاگتے ہیں، لیکن جاگنے کی رات نہیں ہے، یہ قدر کی رات ہے، عبادت کی رات ہے۔ ایک رات عبادت کرو گے 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اور اس میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ گنجائش ہے کہ آدمی جو ہے رات میں نیند آ رہی ہے، نیند کو بھگانے کے لیے 150 لوگ مسجد میں جمع ہیں، چائے کی پارٹی کر لی جائے، ایک چائے ہو جائے تو کافی ہے۔ اب اس سے زیادہ اس میں وقت گزارنا اور اس میں ٹائم دینا، پارٹیاں کرنا، دعوتیں کرنا، یہ غیر مناسب ہے۔ یہ جاگنے کی رات ہو جائے گی۔ ہم کو جاگنا نہیں ہے، ہم کو قدر کرنا ہے، اس کی قیمت کو سمجھنا ہے کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ قدر کا دوسرا معنی ہوتا ہے اہمیت، عظمت، مرتبت، جیسے ہم اپنی زبان میں بھی کہتے ہیں قدر و منزلت، اس کا کتنا مقام، مرتبہ، کتنا منزلت ہے اس کا۔ تو اللہ نے بتلایا کہ یہ قدر کی رات یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے، کتنی عظمت ہے اس کی۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں اللہ کے فرشتے اور روح الامین نازل ہوتے ہیں، اور اتنی کثیر تعداد میں نازل ہوتے ہیں کہ روئے زمین بھر جاتی ہے۔ اتنی اہمیت کی حامل ہے یہ رات، اتنی قدر و منزلت والی ہے کہ اللہ کے فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ اور قدر کا ایک معنی ہوتا ہے تقدیر، قدر کا معنی ایک ہوتا ہے تقدیر، اور ایک معنی ہوتا ہے تنگی۔ تو تنگی کا معنی پہلے دیکھ لیں، جیسے اللہ نے قرآن کی تفسیر میں نہیں جا رہا ہوں، باقی قرآن میں سب اس کے مفہوم موجود ہیں۔ جیسے اللہ نے کہا یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ تو قدر کا ایک معنی ہے تنگ، تنگی۔ اللہ نے اس تنگی کو بتلایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کیا کہ تنزل الملائکۃ والروح، یہ فرشتے اتنا نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، زمین کے اندر جگہ نہیں بچتی ہے، تنگ ہو جاتی ہے زمین۔ اور تقدیر کا ایک معنی، جو تقدیر معنی ہے انداز، یعنی جس کو ہم تقدیر نصیب کہتے ہیں، تو اس کے تعلق سے اللہ نے کیا فرمایا؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، یہ فرشتے اپنے رب کے حکم سے ہر محکم کام کو لے کر کے نازل ہوتے ہیں۔ سال بھر کیا ہونے والا ہے، سال بھر کون سے کام انجام دینا ہے، اللہ نے لوح محفوظ سے نکال کر فرشتوں کے حوالے، عاملین جو ہیں ان کے حوالے کیا، اور یہ سال بھر تم کو کام انجام دینا ہے، فرشتوں کے جو حوالے کیا جاتا ہے، یعنی جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں تقدیر لکھی جاتی ہے یا نصیب کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ من کل امر، فرشتے اس کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ تقدیر ہماری سال بھر ہماری زندگی میں کیا ہوگا اس کا فیصلہ اس رات میں ہوتا ہے۔ اور قدر کا ایک معنی ہے حد بندی، حد یعنی کسی چیز کا بارڈر، ریڈ لائن۔ تو اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلام ہیا، یہ رات پوری کی پوری سلامتی والی ہے۔ سلامتی کے کئی معنی ذکر کیے گئے ہیں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سلام ہیا، یہ پوری رات سلامتی والی ہے، اور اس کی حد بندی کر دی۔ اس کی حد کہاں تک ہے؟ حتی مطلع الفجر، حتی مطلع الفجر، یعنی اس رات کی اہمیت، اس رات کی فضیلت، اس رات کی برتری، اس رات کی سلامتی یہ مغرب سے شروع ہو کر کے طلوع فجر تک ہے۔ حتی مطلع الفجر، حد بندی بھی ہو گئی۔ اتنا بہترین معنی کوئی ذکر کر سکتا ہے کہ ایک چھوٹی سی سورہ کے اندر قدر کے 5 معنی کو اللہ نے ذکر کر دیا، 5 معنی کو۔ اور یہاں پہ بھی سمجھتے چلیں کہ اس رات کی اہمیت ہے، لہذا جو لوگ اعتکاف بیٹھے، اس عشرے کا ایک عمل اعتکاف بھی ہے۔
تو جو لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں ان کی کوشش ہونی چاہیے کہ اپنی نیند و دن میں پوری کر لیں اور رات جاگیں، رات کو اللہ کی عبادت کریں، اس لیے کہ اس رات کی اہمیت ہے، دن کی نہیں۔ دن نارمل جو ہے، جو پورے مہینہ یا پورا عشرہ جو ہمارا ہے وہ نارمل کے حساب سے ہے، لیکن رات کی اہمیت ہے، قدر کے رات کی اہمیت ہے۔ تو رات کو جاگیں اور دن میں اپنی نیندیں پوری کر لیا کریں۔ یہ رات سوئیں نہیں، سال میں 5 ہی رات تو ہے، صرف 5 رات ہے، باقی تو 360 راتیں سونی ہی ہے نا، صرف 5 رات جاگو بس۔ تو سال میں 5 راتیں کوشش کر کے جاگنے اور 1000 مہینے کے ثواب کو حاصل کر لیں۔ اعتکاف کی بات آئی تو ذکر کرتے چلے کہ اعتکاف کا جو مسئلہ ہے کہ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ جو معتکف ہوتا ہے، اعتکاف کرنے والا، وہ شام کو آیا، مغرب کے بعد ہی اپنے معتکف میں داخل ہو گیا، تو یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا اور جو آپ کا اعتکاف کا جو عمل تھا، تو پہلے اس میں ٹائم کا بھی دیکھیں اور طریقہ بھی دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، اور پھر جو ہے اللہ کے رسول اپنے معتکف سے سر نکالا اور کہا کہ اے لوگوں، جس لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے ہم نے اعتکاف کیا تھا، ابھی اللہ کے فرشتے نے یہ بتایا کہ وہ آخری عشرے میں ہے، لہذا جو بھی ہمارے ساتھ اعتکاف کیا تھا وہ اپنے اعتکاف میں برقرار رہے۔ اس رات کو تلاش کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کیا، اس کے بعد جب آپ کو معلومات تیسرے عشرے میں ہے تو تیسرے کا اعتکاف کیا۔ اور اعتکاف کا جو طریقہ ہے کہ آدمی مغرب سے کچھ پہلے یعنی افطاری میں آ جائے، مسجد میں افطاری کرے، نماز پڑھے اور مسجد میں پوری رات عبادت میں گزارے، اور فجر کی نماز پڑھ کر کے اپنے معتکف میں داخل ہو جائے۔ اعتکاف کی جو جگہ پردہ گھیرا جاتا ہے اس میں داخل ہو جائے۔ شام ہی کو اس میں داخل ہونا یہ سنت کے خلاف ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اس میں داخل ہوتے تھے، تو پوری رات مسجد میں کہیں بھی رہ کر کے وہ عبادت کر سکتا ہے، کہیں بھی مسجد میں رہ کر کے وہ اپنی اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، اور جو ہے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد معتکف میں داخل ہو، یہ طریقہ سنت۔ اسی طرح اس عشرے میں جو ایک عمل ہے زکوٰۃ کا، تو زکوٰۃ کا مسئلہ جو ہے اللہ نے قرآن میں 2 لفظ سے ذکر کیا ہے، کہیں پہ زکوٰۃ اور کہیں پہ صدقات۔ اور صدقہ کا لفظ اللہ نے صدقے نافلہ یعنی جس کو ہم نفلی صدقات کہتے ہیں، اور صدقے فریضہ یعنی جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، دونوں کے لیے اللہ نے صدقے کا لفظ استعمال کیا ہے، اور زکوٰۃ کا بھی استعمال، یعنی لفظ زکوٰۃ اور لفظ صدقہ یہ فریضہ اور نافلہ دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں زکوٰۃ کا معنی کیا ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا معنی ہے بڑھنا، اور ایک معنی ہے پاکیزگی، جس کو تزکیہ اسی سے آتا ہے، تزکیہ نفس، اور اللہ نے دونوں معنوں کو قرآن میں استعمال کیا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا اس زکوٰۃ کے تعلق سے کہ زکوٰۃ سے پاکیزگی کیسے ہوتی، طہارت کیسے ہوتی ہے، اور تزکیہ نفس کیسے ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا خذ من اموالہم صدقہ، کہ اے نبی آپ ان لوگوں کے مال سے صدقہ وصول کیجئے، صدقہ ان کے مال سے لیجئے، اس کو وصول کیجئے، تطہرہم وتزکیہم بہا، اس کے ذریعہ سے ان کو پاک کیجئے اور ان کا تزکیہ نفس کیجئے۔ تطہرہم تطہیر پاکیزگی، پاک کیجئے، اور تزکیہم تزکیہ نفس کیجئے۔ دونوں معنی کو اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ صدقہ کے ذریعہ یعنی زکوٰۃ کے ذریعہ سے انسان کے ظاہر باطن کی طہارت ہو جاتی ہے، اور اس زکوٰۃ کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے صدقہ کا۔ تو صدقہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں جانتے ہیں کہ یہ جو ہے مادہ صدقہ سے بنا ہے، صاد دال قاف سے، اور صدقہ سے کیا معنی ہوتا ہے؟ سچا،
صدقہ اس کو مانے سچا، اسی سے بنا ہے صدقہ۔ تو صدقہ کا معنی جو سچا کے ہے وہ یہ صدقہ زکوٰۃ، جو صدقہ زکوٰۃ ہم کہتے ہیں، اس سے کیا مطابقت ہے؟ تو اس زکوٰۃ کے نکالنے سے، صدقہ دینے سے انسان کی سچائی ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اپنے دعوے ایمان کے اندر سچا ہے، جو ایمان کا دعویٰ ہے اس کا، وہ اپنے دعوے میں سچا ہے۔ جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اپنے مال کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے، تو اس کے ایمان کی سچائی کی دلیل ہوتی ہے وہ کہ وہ اپنے ایمان میں سچا ہے، جو ہے اس کا جو دعوے ایمان ہے اس میں جھوٹا نہیں ہے۔ تو اس طرح سے زکوٰۃ نکالنے سے ایمان کی سچائی ظاہر ہوتی ہے۔ اختصاراً کہ زکوٰۃ دو ہیں اس عشرے کے اندر جو نکالے جاتے ہیں، ایک ہے زکوٰۃ یعنی فریضہ، ویسے اس کا تعلق رمضان سے نہیں ہے لیکن ہم نے اس کو رمضان میں بنا لیا ہے اور شیڈول ہمارا ہو گیا رمضان میں زکوٰۃ نکالنے کا، اس حساب سے ہم ذکر کرتے ہیں، ویسے شرعاً نہیں ہے۔ اور ایک زکوٰۃ کا تعلق آخری عشرے کے لاسٹ سے ہے، چاند نکلنے سے، اس کو کہا جاتا ہے زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر، دونوں معنی زکوٰۃ اور صدقہ دونوں معنی ذکر آ گئے، تو اس کو کہا جاتا ہے زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر۔ تو سب سے پہلے فریضہ زکوٰۃ جو ہیں اس کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیا رہنمائی کیا ہے، اور ایک آیت میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ نے اس کے تعلق سے ہماری رہنمائی کرتے ہوئے آگے کیا کہا؟ فریضۃ من اللہ، یعنی یہ جو بتایا جا رہا ہے اس کو ہلکے میں مت لو، یہ جو احکام تمہیں دیے جا رہے ہیں یہ ہلکے میں مت لو، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے۔ یہ آیت کا لاسٹ ٹکڑا میں نے کیوں پہلے ذکر کیا؟ تاکہ اس احکام کو سننے سے پہلے دماغ میں بٹھا لیں کہ یہ ہمارا نہیں ہے یا ہماری اس میں نہیں چلے گی، اللہ نے فرض کیا ہے، اللہ نے طریقہ بتایا ہے۔ تو زکوٰۃ کا جو اللہ نے اس آیت کے اندر مصرف ذکر کیا ہے وہ 8 مصارف ہیں، یہ عام ہے، ہر کوئی جانتا ہے، لیکن اس میں باریکی کیا ہے اس کی طرف ہم زیادہ دھیان دیں گے۔ 8 جگہ اللہ نے بتایا کہ زکوٰۃ کے مال کو تم 8 جگہ خرچ کرو، اس 8 کے علاوہ 9ویں جگہ آپ زکوٰۃ کے مال کو نہیں خرچ کر سکتے۔ کیوں؟ فریضۃ من اللہ، اللہ کا فرض کیا ہوا یہ مقام ہے۔ ان 8 میں سے اللہ نے 4 کو لام کے ساتھ ذکر کیا اور 4 کو فی کے ساتھ ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفۃ قلوبہم، یہ 4 کو اللہ نے لل کے ساتھ، لام کے ساتھ۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟ آج جو ہمارے اندر کمی ہے اس کمی کو ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ یہ فقراء کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے، صدقہ وصول کرنے والے، زکوٰۃ وصول کرنے والے کارندوں کے لیے ہے، اس پر کام کرنے والے، چاہے وصول کرنے والے ہوں، اس کو بانٹنے والے ہوں، اس کا لکھا پڑھی کرنے والے ہوں، حساب و کتاب کرنے والے ہوں، نگرانی کرنے والے ہوں، یعنی جو بھی اس پر کام کرتے ہیں کسی بھی ناحیے سے، ان کا حق ہے کہ وہ اپنی اجرت، اپنی مزدوری، اپنا پگار، اپنی سیلری اس زکوٰۃ کے مال سے لے سکتے ہیں، چاہے وہ گھر کے کروڑ پتی ہی کیوں نہ ہو، ان کے لیے حلال ہے۔ والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ پہ کام کرنے والے ہیں وہ اپنی مزدوری لے سکتے ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور تالیف قلب کے لیے، تالیف قلب کی بڑی تفصیلات ہیں، ان تفصیلات کے اندر نہیں جاؤں گا، یعنی اسلام کی محبت دلوں کے اندر پیدا کرنے کے لیے تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ کا مال استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں اللہ نے لل کے ساتھ کیا، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم ان کے حوالے کر دی گئی، انہیں دے دیا گیا۔ اب یہ زکوٰۃ کی رقم جو ہے ان کے لیے ہے، وہ اپنے چاہے جس مصرف میں جو جائز اور ضروریات ان کے ہیں ان مصارف کے اندر وہ استعمال کر سکتے ہیں، ہمارا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہم نے اپنی زکوٰۃ کسی فقیر کو، کسی مسکین کو،
کسی عامل کو، کسی کو تالیف قلب کے لیے دے دیا، اب وہ ان کی ملکیت ہے، وہ چاہے اس کو اپنے کپڑے بنانے میں استعمال کرے، گھر بنانے میں استعمال کرے، گھر کا کرایہ دیں، لائٹ بل بھریں، بچوں کی فیس بھرے، یا اپنے اور دیگر جائز جو ہے کاموں کے اندر استعمال کرے، ان کا اختیار ہے۔ ہم نے آج اس اختیار کو چھین لیا ہے اور ہم حاتم طائی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگے، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ایک یونٹ بنائی، ایک ٹرسٹ بنایا، یا ایسے ہی چند لوگ اکٹھا ہو گئے اور زکوٰۃ وصول کر کے، زکوٰۃ لے کر کے راشن کا کٹ بنانا شروع کر دیا، راشن کا کٹ تقسیم کر رہے ہیں۔ اس میں جہاں ظاہری قباحت ہے وہاں شرعی قباحت بھی ہے۔ ظاہری قباحت سب سے پہلے کیا ہے کہ اگر ہم کسی کو 10,000 دینا چاہتے ہیں، مٹھی میں پکڑائے وہ لیا گایا، لیکن جب 10,000 کا ہم راشن دیں گے تو اتنا ڈھیر لگے گا، اور اس کے بعد فوٹو کلک ہوگی، وہ راشن کا تھیلا پکڑ کے اٹھاتے ہوئے فوٹو کھنچا رہا ہے، اور اس کے بعد وہ فوٹو آئے گا سوشل میڈیا پہ، اس کے نفس کو مجروح کیا جاتا ہے۔ اللہ نے مساکین کو جو بتلایا، نبی نے مساکین کی جو وضاحت کی، اس میں کیا تھا؟ آدمی غریب ہے، اس کی ضروریات نہیں پوری ہو پا رہی ہیں، تم ان کی مدد کرو، ہیلپ کرو، ان کے نفس کو مجروح مت کرو۔ ہم فوٹو لے کر کے سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں، اس کے نفس کو مجروح کر رہے ہیں، دنیا دیکھے یہ محتاج تھا، ہم نے اس کی مدد کی ہے۔ اور شرعی قباحت کیا ہے؟ ہم نے اس کے حق کو مارا۔ ہر ایک کے گھر میں، ہر فقیر و مسکین کے گھر میں راشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، راشن ایک معمولی چیز ہے۔ اگر آدمی 1,000-1,500 کا راشن بھرا لے تو میرے خیال سے 2-3 آدمی 4 آدمی اگر گھر میں ہو تو مہینہ بھر کھائیں گے۔ راشن بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ راشن کے اوپر جو لوازمات ہیں، ساگ سبزی وغیرہ، یا اس کے اوپر جو لوازمات ہے، گھر کا کرایہ، لائٹ بل، بچوں کی فیس، یہ زیادہ اہمیت رہتی ہے، یہ نہیں پورا ہو پاتا ہے۔ راشن کی بہت زیادہ جو ہے ضرورت نہیں ہوتی لوگوں کو، 1,000-1,500 کا یا 2,000 پکڑ لو، 2,000 کا اگر چاول گھر میں رکھ دیں یا گیہوں یا آٹا گھر میں رکھ دیں تو انشاءاللہ 4 آدمی مہینہ بھر کھا سکتے ہیں۔ ضرورت کس کی ہے؟ لائٹ بل کی، گھر کے کرائے کی، بچوں کی فیس کی، اس کی ضرورت ہے۔ ہم نے ان کے حق کو مارا ہے، اس کو راشن کٹ میں تبدیل کر کے ان کی ضروریات کو ہم نے ویسے کے ویسے باقی رکھ دیا۔ ہمیں کس نے اجازت دیا؟ اور ہمارا دعویٰ کیا ہوتا معلوم ہے؟ یہ دوگلا پن کب تک چلے گا بھائی؟ دوگلا پن کب تک چلاؤ گے؟ منمانی کب تک کرو گے؟ ہمارا دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ ارے ابھی اس کو نقد پیسہ دے دیں گے، آئے گا غلط استعمال کر لے گا۔ تم اس کے پیچھے جاتے ہو دیکھنے، اللہ نے کیا کہا؟ اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ بدگمانی سے بچو۔ تم نے اس کو روزہ دار سمجھ کر کے، نمازی سمجھ کر کے، مسلمان مومن سمجھ کر کے تم نے اس کا ہیلپ کیا، مدد کیا، اس کے ساتھ حسن ظن رکھو یار، بدگمانی مت کرو۔ اور اگر وہ یہاں زکوٰۃ کے پیسے کو غلط استعمال کرتا ہے، اس لیے تم اس کے حق کو مار کر کے اس کو راشن کٹ بنا رہے ہو، تو پھر اور تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، زکوٰۃ الفطر میں آتے ہیں۔ زکوٰۃ الفطر کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ سے کیا ہے کہ فرض رسول اللہ کے رسول نے فرض کیا، حکم نہیں دیا، فرض کیا۔ کیا فرض کیا؟ سا، 1 سا دینا، اور اس کے بعد تفصیل ہے، کھجور میں سے، منقع میں سے، کشمیر سے، سب تفصیل ہے۔ 1 سا ایک آدمی کی طرف سے زکوٰۃ الفطر، صدقۃ الفطر اللہ کے رسول نے فرض کیا ہے۔ کیا فرض کیا ہے؟ 1 سا جو ہم کھاتے ہیں، جو ہماری خوراک ہے، غلہ ہے، وہ 1 سا غلہ اللہ کے رسول نے فرض کیا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ باقاعدہ مسجدوں میں صدقہ فطر کی لسٹ لگتی ہے، ہائی کوالٹی کے لوگ کے 250 روپیہ، مڈل کلاس کے لوگوں کے 150 روپیہ، لو کوالٹی کے لوگوں کے 100 روپیہ، 120 روپیہ، باقاعدہ لسٹ لگتی ہے زکوٰۃ الفطر کی۔
اور اگر کہا جائے کہ بھائی پیسہ نکالنا کہیں بھی صحابہ سے ثابت نہیں ہے، نبی سے ثابت نہیں ہے. نبی سے جو چیز ثابت ہے وہ ایک سا غلہ ہے. کون آدمی ایسا ہے جو اپنے گھر میں غلہ نہیں کھاتا ہے، چاہے وہ گاؤں سے منگا کے کھاتا ہو یا بمبئی میں خرید کے کھاتا ہو. جو غلہ ہم گھر میں کھانے کے لیے خرید کے لا رہے ہیں اسی میں اپنے گھر کے افراد کے حساب سے جو ہے ایک آدمی کی طرف سے 2.5 کلو سے لے کر کے 3 کلو کے بیچ کا وزن آتا ہے. اس میں جو ہے کئی ایک اقوال میں تھے، کسی نے 2.5 کلو وزن کیا، کسی نے 2 کلو 600 گرام، کسی نے 2 کلو 666 گرام، یعنی راؤنڈ فگر 3.25 کلو سے. یہ اختلاف جو ہے اشیاء کے ہلکے اور وزنی ہونے کی وجہ سے کہ کوئی چیز بھاری ہوتی ہے، کوئی چیز ہلکی ہوتی ہے. تو یہ جو سا ہے یہ بھر کر کے ناپنے کا آلہ ہے. اگر اس میں ہم گیہوں بھریں، ایک مثال لے لو، تو وہ اگر 2.5 کلو آ رہا ہے اتنا ہی چاول بھریں گے تو لازماً اس کا وزن بڑھ جائے گا، اس لیے کہ چاول باریک ہوتا ہے اور وہ وزنی ہوتا ہے، گیہوں ہلکا ہوتا ہے. تو اس طرح سے 2.5 کلو سے 3.25 کلو کے درمیان یہ اقوال ہیں. اب آدمی جو اگر چاول نکال رہا ہے تو 2.5 کلو 3.25 کلو چاول ایک آدمی کی طرف سے جوڑ کر کے اتنا راشن زیادہ خرید لائے، اور اتنا راشن جتنا بنتا ہے اپنے گھر کے حساب سے 3.25 کلو ایک آدمی کی طرف سے، اسی حساب سے جس میں گھر میں جتنے ممبر ہوں، جتنے افراد ہوں، اسی حساب سے اتنا راشن کسی غریب کو دے دے. آسان طریقہ ہے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں، ارے مولوی صاحب کوئی راشن لینے والا کہاں ملتا ہے، سب پیسہ چاہتے ہیں، سب پیسہ مانگتے ہیں، پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم ان کو پیسے میں کنورٹ کر کے اس لیے دیتے ہیں تاکہ ان کے دوسری ضروریات تو بھی ہیں. اب یہ دوغلا پن کب تک چلے گا؟ زکوٰۃ میں جہاں پیسہ دینا تھا وہاں ہم نے کہا وہ غلط استعمال کرے گا اس لیے راشن کٹ بناؤ. فطرے میں جہاں غلہ دینا تھا وہاں ہم نے اس کو پیسے میں کیا، کیوں جو ہے پیسے کی ضرورت. سمجھ میں کیا آیا کہ جب شریعت سے ہٹ کر کے ہم کوئی کام کریں گے، اپنا منمانی طریقہ اپنائیں گے تو تضاد رہے گا. شریعت میں تضاد نہیں ہے، ہمارے منمانی طریقے میں تضاد ہے. یہاں ایک باریکی اور دیکھیے، زکوٰۃ چلو ہم رمضان میں نکالتے ہیں، زکوٰۃ پہلے نکالتے ہیں، ہے نا، شروع رمضان سے، بیچ رمضان سے، آخری عشرے میں پہلے نکالتے ہیں. پہلے انسان کی بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں. اگر ہم زکوٰۃ کو پیسے کی شکل میں دے دیں وہ اپنی ضروریات پوری کرے گا. زکوٰۃ الفطر کب فرض ہوتا ہے؟ عید کا چاند نکلنے کے بعد، وہاں پہ جا کر کے فرض ہوتا ہے. اب عید کا چاند نکلنے کے بعد عید کے دن کھانے کی، اپنے رشتہ داروں کو کھلانے کی، دعوت کی ضرورت کے لیے راشن چاہیے. اب وہاں راشن دو تاکہ اس کے گھر کی ضرورت پوری ہو جائے. کتنی حکمت ہے. زکوٰۃ الفطر راشن دو، اس کے عید کے دن کے گھر کا کھانا ہو جائے، اس کو اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو بلا کر کے دعوت لینی، اس کا انتظام ہو جائے. زکوٰۃ جو تمہاری پیسے کی شکل میں نکل رہی ہے وہ پیسہ دو تاکہ اس کی دیگر ضروریات پوری ہو جائے. عید کا کپڑا وغیرہ بنوا لے، اپنے منمانی مت کرو. دونوں میں اللہ نے فریضہ کہا یا فرضہ کہا، فرض کیا گیا ہے. طریقہ بھی مقدار بھی دونوں فرض ہے، دونوں ہم اپنائیں. تو یہ رہا جو ہے لام کا فائدہ کے لیے ہے، یعنی وہ اس کو دے دے، اس کی ضرورت جیسی ہو ویسا استعمال کرے. اور باقی کے 4 جو ہیں وہ فی کے ساتھ ہیں، فی الرقاب والغارمین وابن السبیل وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یعنی غلام آزاد کرنے میں، جو قرض کے بوجھ کے تلے دبا ہو، اور اللہ کے راستے میں، اور مسافر کے لیے، اس میں خرچ کرنا ہے. فی کا فائدہ ہم کو کیا ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے لیا گیا ہے اس کے علاوہ نہیں کر سکتے. فی میں اس میں آئے، یعنی اسی کام میں زکوٰۃ کا مال استعمال کرنا، اس کے علاوہ میں نہیں. جیسے غلام آزاد کرنے کے لیے لیا، اب لالچ آگے، 1,00,000 روپیہ جمع ہو گیا ہے، چلو یہ پترا سجوا لیتے ہیں، اس کے بعد غلام کو بعد میں آزاد کر دیں گے. یا کسی کا قرض کا بوجھ اپنے سر پہ آ گیا ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ وصول کر لیا، لے لیا، 1,00,000 2,00,000 آ گیا ہے، چلو اس کا قرض 2 مہینہ بعد دے دیں گے، گھر کا جو ہے ریپیئرنگ کراتا ہے یہ کرا لیتے پہلے. نہیں، جس مصرف کے لیے لیے ہو اسی میں خرچ کرنا، اس کے علاوہ نہیں. اسی طرح مسافر ہے، آدمی گھر کا کروڑ پتی ہے،
لیکن سفر میں اس کے اسباب ختم ہو گئے. ٹائم زیادہ ہو رہا ہے, 2 منٹ دوں گا انشاءاللہ, معذرت چاہتا ہوں. تو مسافر ہے, سامان سفر ختم ہو گیا ہے, اب وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے کتنا؟ جس سے اپنے منزل کو پہنچ جائے. اب کسی کو یہاں سے دلی جانا ہے, ایک مثال لے لو, 2000 لگے گا ٹکٹ کا یا راستے میں خرچے کا, دونوں کو ملا کر 2000 لگے گا. اب 2000 3000 وصول لیا, یا بہانہ پا گیا 10,000 وصول لیا. چلو بمبئی میں کپڑا اچھا ملتا, لاؤ کپڑا لے لیتے ہیں. یا 2000 ہی وصولا, لالچ آ گئی, یہ بہت اچھا سوٹ دکھ رہا ہے, لاؤ اس کو لے لیتے ہیں, دوسرے سے لے کر کے چلے جائیں گے. جائز نہیں ہے. آپ نے جس ضرورت کے لیے لیا ہے اسی ضرورت میں خرچ کرنا ہے. اب آئیے ایک مصرف اور فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. اللہ کے راستے میں مطلب کیا؟ ہر وہ راستہ, ہر وہ کام جس سے اللہ کے دین کو فائدہ پہنچے, دین مضبوط ہو, دین پھیلے پھولے, اس کی تعلیمات پھیلے پھولے, وہ ہے فی سبیل اللہ. اب فی سبیل اللہ پیسہ لے لیے, جمع کر لیے, اس کے بعد اپنی سخاوت, فیاضی اور حاتم تائی بننے لگے. غریب لڑکیوں کی شادی کرا رہے ہیں, یہ کام کرا رہے ہیں, وہ کام کرا رہے ہیں. جائز نہیں ہے. ویلفیئر کے لیے پہلے 4 اللہ نے پہلے ہی ذکر کر دیا, للفقراء والمساکین, اس میں وہ مصرف آتا تھا. اور فی سبیل اللہ جو آیا وہ صرف اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. اللہ کے راستے کے لیے تم نے لیا ہے, اس سے کسی غریب کی شادی کے لیے, کسی غریب کے گھر بنانے کے لیے, کسی غریب کی اور ضروریات کے لیے خرچ نہیں کر سکتے ہو. جس مصرف کے لیے تم نے لیا ہے اسی مصرف میں اس کو خرچ کرنا ہے. ایک سوال یہ بھی بار بار آتا ہے, وضاحت کرتے چلو بس, کہ کیا زکوٰۃ کا مال غریب بچیوں کی شادی کے لیے دے سکتے ہیں یا نہیں؟ غریب بچیوں کی شادی میں ہیلپ کے طور پہ زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں یا نہیں, بڑا سوال ہے. اور لوگ اس کو بہت قاری ثواب سمجھتے ہیں. غلطی پہ ہوں گا تو معاف کیجیے گا, کسی عالم علماء سے پوچھ لیجیے گا, اگر غلطی ہوگی تو میری بھی اصلاح کر دیجیے گا. لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ غریب لڑکیوں کی شادی کے لیے زکوٰۃ کا مال خرچ کرنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ اگر کوئی کہہ دے جہیز جائز ہے تو یہ بھی جائز ہو جائے گا کہ جہیز کے لیے مدد کرو, لیکن ابھی ہر کوئی کہے گا جہیز جائز نہیں ہے. یہی کہو گے نا, جہیز لعنت ہے, فلاں ہے, ڈھکا ہے, دنیا بھر کی برائیاں کر دو گے جہیز کے. تو اسی جہیز کو جمع کرنے کے لیے زکوٰۃ کا مال دے رہے ہو, گویا ایک برائی کے اندر, ایک لعنت والی چیز کے اندر, ایک خرابی کے اندر سپورٹ کر رہے ہو. بجائے اس کے کہ اس کو معاشرے سے ختم کیا جائے, ہم اس کو بڑھاوا دینے کے لیے اپنے زکوٰۃ کے مال کو اس میں یوز کر رہے ہیں. جائز نہیں ہے کہ بچیوں کی جہیز کے انتظامات کے لیے زکوٰۃ کا مال استعمال کر کے اور زیادہ اس کو بڑھاوا دیا جائے. آدمی غریب ہے, اپنے لیول کا لڑکا پسند نہیں کرے گا, چاہیے تو ہائی فائی والا چاہیے, اور ہائی فائی والا چاہیے تو جہیز لگے گا. اب جہیز لگے گا تو چلو مسجدوں میں, مدرسوں میں, سیٹوں کے پاس چندہ کر کے وصول کے لاؤ, جہیز پورا کرو. آپ ایک غلط کام میں سپورٹ کر رہے ہو. اللہ نے کیا کہا, وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, گناہ اور سرکشی کے کام میں تعاون مت کرو. اگر جہیز کو برا سمجھتے ہو, یہ معاشرے کی لعنت ہے, یہ معاشرے کا ناسور ہے, غلط ہے, غیر شرعی ہے, تو اس میں زکوٰۃ کا مال بھی دینا غیر شرعی ہے. لڑکوں کی کیوں نہیں مدد کرتے بھائی؟ زکوٰۃ کے مال سے لڑکوں کی شادیوں میں مدد کرو, بیٹوں کی شادیوں میں. وہ کوئی نہیں کرتا ہے, اس لیے کہ بیٹے کے اوپر خرچ ہے. شریعت نے لڑکا کے اوپر خرچ رکھا ہے. ارے اس کو بیوی کے زیورات بنانے ہیں, یعنی جس کو مہر وغیرہ کہہ لیجیے, اور دیگر انتظام ہے, ولیمہ کرنا ہے. اگر کوئی لڑکا غریب ہے, زکوٰۃ کے مال سے, اپنے نفلی صدقہ سے اس کا ہیلپ کرو. اور لڑکے کا ہیلپ کرنا اللہ کے رسول کے زمانے سے ثابت ہے کہ لڑکوں کے, مردوں کے شادی میں صحابہ کرام ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے. اس کی نص موجود ہے. اور لڑکیوں کی شادی میں مدد کا ایک واقعہ, ایک حدیث دکھا دے, میں اپنی بات کو لوٹا لیتا ہوں. ایک حدیث دکھا دے کہ کسی صحابیہ کی شادی ہوئی, لوگوں نے چندہ دیا یا ہیلپ کیا ہو, کہیں نہیں ملتا ہے. تو لڑکیوں کا ہیلپ نہ کر کے لڑکوں کا ہیلپ کرو. لڑکوں کے اوپر شریعت نے خرچ رکھا ہے, ان کی شادیوں کا خرچ ہے, ان کا ہیلپ کرو. لڑکیوں کے شادیوں پہ ہیلپ کر کے جہیز کو بڑھاوا نہ دو. اللہ تعالیٰ سے انہی چند باتوں پہ دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.